أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 358 ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 48 کی تلاوت کی گئی. 48 لفظی ترجمہ دیکھیے. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، نہیں بخشے گا کہ ان یشرک، اس بات کو کہ شرک کیا جائے، بھی اس کے ساتھ، وہ یغفر، اور وہ بخش دے گا، ما دون ذالک، اس کے علاوہ جو ہے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے گا، ومن یشرک، اور جو کوئی شریک ٹھہرائے گا اللہ باللہ، اللہ کے ساتھ، فقد افترا، بس اس نے گھڑ لیا ہے، اثمن عظیما، بہت بڑا گناہ. ترجمہ یوں ہے اس آیت کا، اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا، اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا. بزرگان محترم، سورہ نساء کی اس مختصر سی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں. ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا دی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. دوسری بات بتائی، اور شرک سے کم والے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ کی مرضی ہے، جس کے لیے چاہتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے. تیسری بات یہ بتائی کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ایسا بہتان باندھتا ہے جو بڑا زبردست گناہ ہے. اس آیت میں رب کائنات کی جانب سے یہ واضح اعلان کیا جا رہا ہے کہ شرک کرنے والا اسی شرک کی حالت میں بغیر ایمان لائے مر جائے گا، اس دنیا سے چلا جائے گا، تو پھر تو اس کی بخشش کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے. اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے. رہی بات شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ان کے بارے میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو معاف کر، کوئی زنا کرے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر، کوئی شراب پیے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر. لیکن شرک کے بارے میں تو قطعی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے کہ شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کے بارے میں جس کو چاہے معاف کر. اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، لیکن قانون اللہ تعالیٰ نے ایک بنا رکھا ہے، دستور ہے، اس کا آرٹیکل ہے، اس کا دفعہ ہے. اس نے جو دستور بنایا ہے اس کا ایک اہم ترین دفعہ ہے، یہ آرٹیکل ہے کہ شرک کرنے والا شرک سے توبہ کیے بغیر مر جائے گا، شرک ہی کی حالت میں ایمان نہیں لائے گا، تو پھر تو اس کی بخشش کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کی معافی کے دروازے سب بند ہیں، اس کا ٹھکانہ تو سوائے دوزخ کے اور کچھ نہیں ہے. یہ واضح بات بتا دی. ہر ہی بات کے شرک کے علاوہ دوسرے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ جس رب ذوالجلال نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہماری زندگی کے سارے اسباب پیدا کیے،
ہمیں پھل پھلاریاں دی، ترکاریاں دی، میوے دیے، جینے کے لیے سانس عطا کی، ہوا عطا کی، آگ مٹی عطا کی، پانی عطا کیا، ساری ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، پہننے کے لیے کپڑا دیا، رہنے کے لیے مکان دیے، زندگی دی، خوشیاں دی، آرام دیا، راحت دی، اطمینان دیا، سکون دیا، عافیت دی، خوشیوں کے اسباب عطا کیے، راحتوں کے اسباب عطا کیے۔ ان سب نعمتوں کے دیے جانے کے بعد جس نے دیا اس کے ساتھ یہ غداری، یہ برداشت نہیں، یہ بغاوت، شرک ایک بغاوت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، کہ جس کا کھا رہے ہیں، جس کی نعمتوں میں پل رہے ہیں، اسی کے ساتھ غداری کہ اس کو چھوڑ کر پتھر کی پوجا کر دی جائے، سانپ کی پوجا کی جائے، درخت کی پوجا کی جائے، زمین کی پوجا کی جائے، سورج کو پوجا جائے، کسی انسان کے سامنے سجدہ کر دیا جائے، بالکل بغاوت، اور اللہ کو یہ پسند نہیں۔ اور کے لیے کہ ایک باپ کے سامنے بیٹا باپ کو باپ کہنے کے بجائے کسی اور کو باپ کہے تو باپ بھر جائے گا، اس سے بے قابو ہو جائے گا۔ شوہر کے سامنے اس کی بیوی شوہر کے علاوہ کسی اور کو شوہر کہے گی، وہ لفظ استعمال کرے گی، یا وہ لاڈ اور پیار کسی اور کے ساتھ کرے گی، شوہر برداشت نہیں کرے گا۔ جب ایک شوہر اور باپ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے برداشت کریں گے؟ جو قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، زمین اور آسمان، چاند اور سورج، ستارے اور سیارے، جمادات و نباتات، حیوانات، جن اور انس، اس دن اور یہ رات، یہ پہاڑ اور سمندر، یہ ساری مخلوقات کے جو پروردگار ہیں وہ کیسے اس کو برداشت کریں گے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر بتا دیا، شرک معاف نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اللہ معاف ہرگز نہیں کریں گے اس کو جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو گناہ ہے اس کو معاف کرے گا۔ البتہ شرک اور کفر یہ دونوں کی چیزیں ہیں۔ شرک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کو، کفر کہتے ہیں اللہ کے انکار کرنے کو۔ اور کافروں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر بتا دیا، ان اللہ لعن الکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں پر لعنت ہے۔ ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کفر یہ ظلم ہے، یہ ظلم کرتے ہیں، لم يكن الله ليغفر، ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ ان کو معاف کر دے، نہیں، معافی کا دروازہ بند، ولا ليهديهم طريقا، ان کو کوئی راستہ بھی نہیں بتائے گا، بس ان کا ایک ہی راستہ ہے، الا طريق جہنم، دوزخ کے راستے میں رہنا، اور اس میں خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اللہ کے لیے کسی انسان کو دوزخ میں جھونک دینا بہت آسان کام ہے۔ بہرحال یہ اہم باتیں بتائی دی گئی ہیں اس آیت میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ